ترجمہ کی طرف آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، تحیہ اس کی جمع تحیات آتی ہے، تحیتن قولی عبادت، تحیات ساری قولی عبادتیں۔ قولی عبادتوں سے مراد جو ہم زبان سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار یا شکر یا حمدیہ کلمات یا دیگر تسبیحات جو زبان سے کی جاتی ہیں، ان کو قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کی شروع میں ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ لی کا معنی لیے، للہ اللہ کے لیے۔ والصلوات صلاۃ اس کی جمع صلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، یعنی عملاً ہم جو عبادت کرتے ہیں جیسے نماز کی ادائیگی ہے یا کسی کی ویسے مدد کی جا رہی ہوتی ہے، عملی طور پر کسی کو کوئی ریسکیو کرتا ہے، عملی طور پہ ایک نیکی کا کام کیا تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، تین عبادتوں کا ذکر ہوا، سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ طیبہ مالی عبادتوں میں جو چیز شامل ہے ان میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ، یعنی صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور نافلہ جو نفلی طور پر صدقہ کیا جاتا ہے وہ عبادت۔ اس کا ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ قولی عبادتوں میں جو شامل ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی عبادتیں؟ ذکر، دعا، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا کسی کو، اسی طرح اچھا مشورہ دے دینا، ابھی بڑی اہم عبادت ہے کہ جو ہم زبان سے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہو گیا کہ ایک عام بات کہ جسے ایسے چلتے ہوئے ہی ہم سے کوئی رستہ پوچھ لیتا ہے اور ہم اس کو صحیح رستہ بتاتے ہیں، تو اس بات پہ بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو گویا جو عبادت کا مفہوم ہے وہ انتہائی وسیع ہے۔ اس کے بعد بدنی عبادتیں، بدنی عبادتوں میں کیا کیا عبادت شامل ہو سکتی ہے؟ نماز، روزہ بھی، حج، ٹھیک ہے، زبردست، اور اس کے ساتھ ساتھ مدد کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یعنی اگر ہم مشغول ہیں تو گویا بدنی طور پہ یہ بھی ایک عبادت ہو رہی ہے، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ سب بدنی عبادت میں شامل ہے۔ ایک روایت ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، یعنی ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ کسی اور سے کراتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ان 70,000 میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہی ہو، آپ ان میں ہی ہیں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، یعنی بس یہ ان کو کہہ دیا گیا، یعنی اس طرح تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سبقت لے گئے، یعنی پہل انہوں نے کر لی
تو بس یہ ان کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ یہ چلتا ہے، جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اچھی بات سنتے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی فی الفور سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے اندر ہرس بھی جائز ہے، کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ سبقت جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، یہ والا کمپٹیشن۔ تو ایک وہ مقولہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے، آپ کوشش نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، تو آپ کو وہ ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کا بچا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت کوشش کرنے والوں کو دیتے ہیں، بعد میں ان کو کہ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مشروط ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جس طرح ہم دیگر معاملات میں کوشش کرتے ہیں، اخروی معاملات اور دینی معاملات میں بھی اسی طرح کوشش کی جائے۔ تشہد کے شروع میں تین عبادتوں کا ذکر ہوا، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں ان تینوں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، قولی بھی، بدنی بھی اور مالی بھی۔ تینوں کا احتساب ہمیں کرنا چاہیے، جائزہ لیں اس کا کہ زبان کا حال کیا ہے۔ بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب زبان سے ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ بھی زبان سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم گناہوں کی بات کریں تو غیبت، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ کوئی تمہیں پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تشبیہ دی گئی کہ اسی طرح ہے، اور اس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی۔ وہ ایک بڑا گناہ ہے جس کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت فرمائی، اس کا بھی ارتکاب زبان سے ہو رہا ہے۔ گالی، اس کا بھی ارتکاب زبان سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض دفعہ ہم ان کو معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ معمولی باتیں ہیں۔ کسی پہ تان و تشنیع یا لعن طعن کرنا، یہ بھی زبان سے اس کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن پر لعنت کو حرام قرار دے دی۔ تو ہمیں زبان کا جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زبان کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کو خرید لیں۔ زبان جو ہے یہ، اس کے اندر ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن ہڈیاں توڑوانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ سر زبان کی نافرمانی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ سر جو زبان ہے، یعنی بولنے کی جو صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کو بخشی ہوئی ہے، یہ کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی، اشرف المخلوقات۔ کیا یہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے؟ زبان دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پھر ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی عائد کر دیا کہ یہ حق کے اقرار کے لیے ہو، حق کی تائید کے لیے ہو، اور سچی بات کہنے کے لیے ہو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں کہا کہ جب تم بات کرو تو اچھی بات کرو، اور دوسری ایک حدیث پاک اس کی تائید میں آتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ ہم اپنا احتساب اور اس جائزہ لیں کہ کیا ہماری زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یعنی بلا وجہ اس میں تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچے۔ تو اس کو قابو میں رکھنا، اس کا احتساب کرتے رہنا، اس کا جائزہ لیتے رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کلیئر ہوا کچھ آنسر؟ یہی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تینوں کا احتساب، اس کے بعد قوتیں، خاص کر ذہن کی کہ وہ کہاں پہ صرف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے صرف انسان کو دی ہوئی ہے کہ یہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے،
ان تینوں کا احتساب کیا جائے۔ ان کے متعلق ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دیکھا جب تک کہ یہ سوالات نہ کر لے۔ ان میں مال کا شامل ہے، صحت کا، اور جوانی کا، عمر کا، کس کو کہاں پہ لگایا۔ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس، جو سے ہمارا جسم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی زر خرید امانت ہے جس کی حفاظت ہمارے ذمے میں، تو اس کا مثبت استعمال یہ ہم پر اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، التحیات سبھی کولی باتیں، للہ والصلوات والطیبات، اگین ریوائز کیجئے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مکمل ترجمہ دہرائیے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، سلام ہو۔ سلام کا مطلب سلام، اور السلام یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو۔ سلامتی کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، یعنی ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیکہ، آپ پر، اس میں دیکھیے دو ٹکڑے ہیں، علی پر اور کا آپ، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، علیہ علیہم، علیکہ علیکم، جو السلام علیکم کے بھی آخر میں آ رہا ہوتا ہے علیکم، وہی آئے گا، علیکہ علیکم، علیہ علینا اور علیہا۔ اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں، علیہ علیہم، علیکہ علیکم، علیہ علینا، علیہا، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا اور یا ایہا، ان تینوں کا معنی اے ہوتا ہے، اے، جیسے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے ایمان، یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ان تینوں کا معنی اے ہے۔ نبیٌ اس کی جمع جو ہے وہ نبیون آتی ہے اور انبیاء آتی ہے، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، اور رحمت اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہمیں سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا کی گئی، سلام کی، رحمت کی اور برکت کی۔ ان تینوں میں اب فرق کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان، اللہ آپ کی محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک فضل کا ذکر ہوا۔ رحمت اور فضل یہ دو جو ہیں وہ متوازی چیزیں اور مترادفات کے طور پر ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ فضل کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، مل جانا، اس کو ہم فضل کہہ سکتے ہیں۔
لیکن اس کے جو ملنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت میں بھی شامل ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے ایک گناہ کیا اس کو اس گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ کی جو سزا ہوگی اس میں دیا جائے گا۔ تو اب جو پہلی چیز ہے جس میں ایک نیکی کر رہا ہے اور 10 نیکیوں کا مل رہا ہے، یہ اصل میں فضل ہے، یعنی ایک پھر عدل ہو جائے گا اور دوسرا فضل، اس کے اپوزٹ جو آ رہا ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ایک نیکی ہے تو اس کا اجر ایک نیکی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت فضل فرما رہے ہیں کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، یعنی جتنا انسان حقدار ہے کسی بھی چیز کا، اس کے حق سے بڑھا چڑھا کر اسے دے دینا یہ فضل کہلاتا ہے۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگین ریوائز کیجئے گا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپلیٹ ریوائز کیجئے گا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کی برکتیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام ہر قسم کی سلامتی ہم پڑھ چکے ہیں، علینا ہم پر، اس سے پہلے علی کا تھا آپ پر، اور علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اور عباد اللہ اللہ کے سارے بندے، عباد جمع، الصالحین جو نیک ہیں، یعنی ان پر سلامتی ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ صالحون اس کی جمع جو ہے وہ صالحون اور صالحین آتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے مراد کون سے بندے؟ ہم نے 4 گروپ پڑھے تھے پچھلے سبق میں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ۔ ان میں پہلے انبیاء تھے، دوسرے نمبر پہ صدیقین، پھر شہداء، اور تیسرے نمبر پہ صالحین۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے جن پر۔ یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور پھر صالحین پر سلام کیا گیا، اس کا ذکر کیا۔ دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا جو ہے وہ یقینی طور پر اس کا قوی امکان ہے کہ وہ قبول ہے۔ تو اب درمیان میں پھر اپنے لیے دعا کا ذکر کر دیا، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں دیکھیے عباد اللہ الصالحین، اور اپنے لیے جو دعا ہے وہ درمیان میں رکھی، علینا یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو، اپنے لیے درمیان میں دعا کر دی۔ تو اس سے یہ اس بھی ممکن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور صالحین کے لیے ہے وہ قوی طور پر جب قبول ہوگی تو درمیان میں جو ہمارے لیے کی ہوگی دعا وہ بھی قبول ہو جائے گی، اس کا بھی امکان بڑھ جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس ہیں، پہلے میں انبیاء کا ذکر اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی وہ دعا لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس دعا سے حصہ ملے، تو ہمیں پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آخری گروپ ہے صالحین کا، ہم اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں ان جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی دعا کا فائدہ مل سکے۔
صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا جو پلان ہے وہ کیا جائے۔ دیکھیں، ہم اگر کسی بھی نیک بندے کی جب صحبت میں بیٹھتے ہیں، کچھ صالحین میں سے ہو، وہ اگرچہ کوئی بات نہ بھی کر رہا ہو، مخاطب بھی نہ ہو ہم سے، لیکن پھر بھی جو اللہ کی رحمت کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ جہاں میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے بالکل ایک اے سی لگا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں اس قریب کے جو ریڈیس ہے اس میں آئیں گی، یہ ٹھنڈی ہوں گی۔ کیوں ٹھنڈی ہیں؟ کہ یہ اثر کو قبول کر رہی ہیں۔ اگر یہاں ہیٹر ہوتا، گرمائش ہوتی، تو یہ چیزیں گرم ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ یہ کسی چیز کے اثر کو قبول کر رہی ہیں۔ اسی طرح، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح، جب ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اثر کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھی صحبت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے تو اس کا اثر ہم قبول کریں گے۔ اگر بری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس اثر کو قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کسی کو سمندر میں پھینک دیں اور اسے یہ کہا جائے کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، تو نہیں، ایسا پریکٹیکل ممکن نہیں ہے۔ وہ جب پانی میں گرا ہوا ہے تو یقینی طور پہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی خوشبو کی دکان پہ جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں لیتا، خریدے بھی نہ، تو اس کو پھر بھی اچھی وائب جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جاتے ہی۔ اور اسی طرح اگر خرات کا کام کہیں پہ ہو رہا ہے، ویلڈنگ کا کام کہیں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جو چھینٹے اڑ رہے ہیں اس کے کپڑوں پہ پڑیں گے، چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اور کہے کہ نہیں ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ پلان کیا جائے کہ اچھی صحبت جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اچھا، یہ جو ہم روزمرہ کی بنیاد پر السلام علیکم کہتے ہیں، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ الف لام سے مراد ہر قسم کی سلامتی، یہ ہم ایک ضمانت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے دو طرح کا، ایک تو اللہ کی سلامتی ہو آپ پر ہر قسم کی، نمبر دو میری طرف سے آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہے۔ سلامتی کی جب دے رہے ہیں، تحفظ اسے دے رہے ہیں، پھر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے جذبات میرے لیے یہ ہیں تو میری طرف سے بھی آپ کی عزت، جان، مال، آبرو سب محفوظ ہے۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، السلام، سلام ہو، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اگین السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مکمل ترجمہ دہرائیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ گواہی ہے۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ اللہ الہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کے تین معنی ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر ایک جس کی پوجا پرستش کی جائے، نمبر دو جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور نمبر تین جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، باہر یا کہیں بھی ہوں، یہ بتا رہا ہو کیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ میری سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے، اس کو خالق، مالک،
رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اس قانون پر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہش پر۔ جیسے پچھلے سبق میں یہ ایک آیت کا ریفرنس دیا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگین ریوائز کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مکمل ترجمہ دہرائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، ان کلمات کو ہم اپنی عملی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ نمبر 1، دعا کی جائے، یعنی دعا کی طاقت جو ہے اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، بہرحال اس کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ دعا یہ کی جائے کہ اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب کیا جائے کہ میں کتنی مرتبہ اپنے نفس کی تابع داری کرتے ہوئے اس مقام تک اسے لے جاتا ہوں کہ اسے معبود بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی نفس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ احتساب کیا جائے۔ ہماری کوئی ایک نماز عین ممکن ہے وہ آخری نماز ہو، تو پتہ نہیں کہ وہ کون سی ہے۔ یہ نماز کے اندر آخری بات کلمہ شہادت کا اعلان ہے، یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں آخری مرتبہ یہ والی گواہی دے رہا ہوں، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ موت سے پہلے بھی پڑھنے کی توفیق ملے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر لا الہ کو لا سکتے ہیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، علامہ اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے سامنے جو خود ہے اپنی ذات کی نفی کی جائے۔ دو چیزیں ہیں نا اس میں، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، اس کو نفی کہا جاتا ہے۔ الا اللہ مگر اللہ ہے۔ جب لا الہ کہیں نہیں ہے کوئی، تو اس کے اندر دو طرح کی نفی ہو، ایک تو تمام معبودان باطلہ کی نفی، کوئی معبود نہیں۔ اس نفی کے اندر پھر دوسری جو نفی ہے وہ اپنی ذات کی ہو کہ یا میری بھی ذات کچھ نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ ہماری اچھا اس میں یہ بھی پھر ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ ہمیشہ ہم اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ جو ہم سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں یا جو ہم سب سے زیادہ سوچتے ہیں وہ ہمارے شعور سے ہمارے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اور لاشعور اس حصے کو کہا جاتا ہے یا اس میموری کو کہا جاتا ہے جہاں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جب ہمارا اختیار نہیں ہوتا تو بھی وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بزرگی کی طرف جاتا ہے، اعصابی طور پر کمزور ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی زبان کے اوپر جو اختیار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ ہاسپٹلس میں دیکھا وہ اکثر جو مریض ہیں وہ بیچارے ڈاکٹرز کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ لاشعور میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہوتی ہیں، کیونکہ روزمرہ میں کی زندگی میں وہ گالیاں نکال رہے ہوتے تھے۔ تو جب وہ کیفیت آتی ہے کہ جب ان کو اپنی زبان کے اوپر اختیار اور کنٹرول جو ہے وہ لوز ہوتا ہے تھوڑا سا، تو پھر وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم ذکر و اذکار کو اپناتے ہیں، ان کو روزمرہ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں، تو پھر اس وقت کہ جب ہمیں
اپنی زبان پر بھی اختیار جو ہے وہ پوری طرح نہ رہے تو ہماری زبان سے وہی کلمہ نکلے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لفظی ترجمہ دیکھیے، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ پہلے توحید کی گواہی تھی، اب رسالت کی گواہی آ رہی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں انا، بے شک۔ یہ جو لفظ انا ہے یہاں پہ اس کا معنی کے ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس کا معنی بے شک کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، انا اور انا کا معنی دونوں کا بے شک کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان، اس کا معنی بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ و رسول، اس کے بندے اور رسول ہیں، ورسول، اور اس کے رسول ہیں، یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ رسول اس کی جمع جو ہے وہ رسول آتی ہے، تو یہاں پہ لفظ عبد کہہ کر جو پچھلی امتوں میں ایک شرک کا دروازہ کھلا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا گیا۔ ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہیں۔ لفظی ترجمہ دہرائیے گا، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اگین ریوائز کیجئے گا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مکمل ترجمہ دہرائیے گا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہ ترجمہ آج کا مکمل کر لیا ہے، چاہے بیجیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر والا حصہ پڑھیں گے۔ جی، بی، فی، علا اور الا، ہی، اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ بی کا معنی کیا ہے؟ سے۔ یاد کیسے رکھیں گے؟ بسم اللہ سے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، صرف بی، یعنی بی کا معنی سے ہے، ابھی بی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بی اس کا معنی سے۔ اب اس بی کو یہاں پہ رکھا اور اس کے ساتھ وہی ٹیبل پھر اپلائی کر دیا ہے، وہ ضمائر متصلہ، بی، اس ہی کا معنی ہے اور سے بی کا معنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں، بہی، بہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا، بہی، بہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا، بہی، بہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا، بہی، ترجمہ کیجئے گا، بہی، بہم، کے لیے نہیں کہنا، اس سے، بہی، دوبارہ سے شروع سے، بہی، بہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا، اس سے۔ پڑھائیے گا اس کو ایک دفعہ، بہی، بہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا۔ اس کے بعد فی کا معنی میں، کیسے یاد رکھیں گے؟ کیا ترجمہ ہے فی سبیل اللہ کا؟ اللہ کے راستے میں۔ پڑھیے گا، فیہ، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا، فیہا۔ اگین، فیہ، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا، فیہا۔ فکر دیکھ رہے ہیں آپ قرآن مجید میں 1684 دفعہ یہ والا ٹیبل جو ہے وہ اسی میں سے کوئی ایک لفظ اتنی دفعہ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ سبھی ملا کے قرآن مجید میں 1600 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں جی۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا،
آپ میں، فیکم آپ سب میں، فیا مجھ میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ترجمہ پڑھیے گا، فیہی فیہم فیکا فیکم فیا فینا فیہا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، فیہا فیکم فیہم اور فیہی، موسٹلی یہ یوز ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر. ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حل فیہ خیرن یعنی کیا اس میں خیر ہے، بھلائی، بھلائی ہے نا اس کا معنی. خیر کا جواب ہوگا نعم فیہ خیرن، ہاں اس میں بھلائی ہے. حل فیہم خیرن کیا ان سب میں بھلائی ہے، خیر ہے. نعم فیہم خیرن، ہاں ان سب میں بھلائی ہے. چلیے میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا. حل فیہ خیرن، حل فیہم خیرن، حل فی کا خیرن آپ امید رکھیں گے. ہاں حل فیکم خیرن، نعم فینا خیرا. عربی پڑھیے گا، الیہ الیہم الیکا الیکم الیہ الینا الیہا الیہ الیہم الیکا الیکم الیہ الینا الیہا. اب تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ علیہ عین کے ساتھ اور یہ الیہ، ٹھیک ہے. ساؤنڈ تھوڑا سا سیم ہے لیکن جو میننگ ہے ان کے اندر ڈفرینس ہے. اس کو وہ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، علیہ والا اور الیہ والا. اگین ریوائز کریں، الیہ الیہم الیکا الیکم الیہ الینا الیہا. ترجمہ کیجئے گا، الیہ الیہم الیکا الیکم الیہ الینا الیہا، سورت کی طرف. بی کا معنی سے، فی کا معنی میں، علا کا معنی الا کا معنی طرف. اب پھر وہی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پورا جو ٹیبل پڑھا ہے بی فی علا اور الا، اس کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کریں گے. تو کہاں سے آغاز کیا جائے؟ دعا پڑھیے گا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630100005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.